بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد عابد حسین صاحب اور بھائی محمد عارف حسین صاحب، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ان کا یہ ہدیہ تبریک اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں اور اہل خانہ کے جتنے احباب ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ۔ فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود و سلام نہ پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سخاوت صرف مال میں نہیں ہوتی، بندہ اپنی زبان سے بھی سخاوت کر سکتا ہے کہ جب ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ تو اس واسطے درود و سلام ضرور پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، چونکہ میلاد شریف کا یہ مبارک عنوان ہے اور اسی عنوان سے متعلق کچھ ضروری گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یعنی اس آیت طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو آمد ہے اس کو اللہ نے اپنا احسان کہہ کر یاد کروایا کہ میں نے جو اپنا حبیب تمہیں دیا ہے یہ میرا احسان ہے جو میں نے تم پر فرمایا ہے۔ اگر قرآن مجید برہان رشید کا تیسرا پارہ پڑھا جائے تو وہاں پر ایک اور مسئلہ جو کہ خود خالق کائنات نے بیان کیا وہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کی راہ میں جو دیا ہوا صدقہ ہے اور جو کسی کی مدد اور ہیلپ کرتے ہو اس کو تم احسان جتلا کر کبھی ضائع مت کرنا۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو تم نے پھر اس کو جتلانا نہیں ہے، کیوں؟ فرمایا اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دیا تو اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ فرمایا لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ نے منع کیوں کیا؟ اللہ نے انسانوں کو منع کیا ہے۔ انسان جب کسی کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرتا ہے اور بعد میں وہ یہ طلب رکھے کہ یہ بندہ میرا شکریہ ادا کرے، یا پھر چوکوں میں، چوراہوں میں، دکانوں پر کھڑے ہو کر بار بار اسے کہے کہ تیرا فلانا کام میں کیتا سی، تیرا فلانا کام میں کیتا سی، تو اس سے وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کا کوئی کام کر چکے یا صدقہ دے دیا یا ہیلپ کر دی یا مدد کر دی،
اب دوبارہ بار بار یاد نہ کرواؤ، اس سے اس کا دل دکھے گا اور تکلیف ہوگی. یہ انسانوں کے لیے مسئلہ ہے، لیکن جب اپنی باری آئی تو اللہ نے یاد کیوں کروایا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے تاکہ انسان غافل نہ ہو جائیں کہ محبوب پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھے. فرمایا سارا جہاں ایک طرف ہے، نبی کی شان سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اس واسطے اللہ نے احسان یاد کروایا کہ تم نے میرے محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کا احسان ماننا ہے. اور یہاں اگر ہم دنیاوی حوالے سے بھی اس بات کو دیکھیں، جس کو علماء تفسیر نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اپنا حبیب کوئی کسی کو نہیں دیتا. کوئی کسی سے محبت کرے نا، آپ دیکھیں کسی کو کبوتر سے محبت ہو جائے یا کسی کو طوطوں سے محبت ہو جائے، کوئی بھی مطلب کسی چیز سے محبت ہو جائے تو وہ اس کو نہیں دیتا. تو اپنا محبوب کون دیتا ہے؟ اللہ نے تو اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. تو اس واسطے فرمایا کہ میں نے جو اپنا حبیب عطا کیا، صرف یہ یاد رکھنا کہ ہے میرا حبیب. تو اس واسطے عام نہ لینا، بلکہ میرے محبوب کی جو عزت اور تعظیم اور توقیر ہے اس کو تم نے برقرار رکھنا ہے. اور پھر کمال یہ ہے، فرمایا کہ ہم نے جو اپنا محبوب تمہیں دیا ہے یہ تم پر احسان کیا ہے. یقین فرمائے یہ احسان جتلانے میں تیسرا راز یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا وہ احسان ہمارے دشمن بن سکتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ تو آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رشتوں کی لائن میں پرویا ہے، ماں باپ سے لے کر بہن بھائی، اور وہاں سے لے کر ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے. اور اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے بڑے انعام و اکرام ہمارے اوپر فرمائے. لیکن فرمایا قیامت والے دن یہ چیزیں ہماری دشمن ہو سکتی ہیں. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ قرآن ہے. فرمایا قیامت والے دن تم دیکھو گے کہ ایک انسان دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بلکہ باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، ماں اولاد کو دیکھ کر، یہ دوست یار سجن یہ سارے بھاگ جائیں گے. یہ قیامت والے دن کا منظر بیان ہو رہا ہے. وہاں پر بھی اگر کوئی کام آئے گا تو دو چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے. فرمایا ایک نیک لوگ کام آئیں گے اور دوسرے ہمارے نبی ہیں جو ہمارے کام آئیں گے. یہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا. اچھا، یہیں پر ایک اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ ہمارا یہ جسم ہے، ہمارے ہاتھ، یہ ہمیں بہت سارا کام دیتے ہیں، ہمارے پاؤں ہیں. لیکن قیامت والے دن یہ سورہ یاسین شریف میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا قیامت والے دن تمہارے منہ پر مہر لگ جائے گی، اور قیامت والے دن یہ تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ تمہارا پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے گا. یعنی اللہ نے جتنی نعمتیں کی ہیں یہ ہمارے مخالف ہو سکتی ہیں. اور اس بات کو میرے گاؤں والوں ذہن نشین کر لو، ایک اللہ کے حبیب ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے حق میں ہیں، جو قبر میں بھی ہمارے حق میں ہیں، جو حشر میں بھی ہمارے حق میں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مر کے قبر میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے نبی پہلے وہاں جلوہ گر ہو جاتے ہیں. بلکہ یہاں تک روایت میں موجود ہے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کون سا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا یہ شخصیت کون ہے جن کی تو زیارت کر رہا ہے. تو فرمایا اس وقت نبی پاک جن کا زیارت کروائی جا رہی ہوتی ہے، میرے نبی بول اٹھتے ہیں کہ اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، میں محمد بتاتا ہوں یہ میرا غلام کون ہے. اس کا کمال کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے. یہ باقاعدہ طور پر روایات میں اور شارحین حدیث نے اس بات کو لکھا ہے. اور جب قیامت والا دن ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلاش کر رہے ہوں گے اور ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ نے فرمایا لوگو میں نے اپنا حبیب تم میں بھیجا ہے، اس لیے تم نے ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا. یہ وہ ہیں، قبر میں تمہیں سارے چھوڑ جائیں گے پر میرا حبیب تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہاں تمہیں زیارت کروائے گا. فرمایا میدان معاشر میں تیرے بڑے بڑے رشتے بھاگ جائیں گے پر وہاں سے بھی تجھے کوئی سنبھالے گا تو وہ میرا حبیب ہے جو تمہیں سنبھالے گا. تو جو اتنے اعلیٰ نبی ہیں جو قبر میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے، جو حشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، تو پھر فرمایا اس حبیب کا احسان یاد رکھنا ہے کہ جو وہاں نہیں بھولے وہ یہاں ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے لوگو ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ جب اپنے رسول کو بھیجا ہے. اور یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے کچھ عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہیں. ان میں پہلا سب سے بڑا جو احسان ہے وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی نا تو بالخصوص عالم انسانیت کو
टूटा हुआ रिश्ता जो अपने रब से था उसको जोड़ दिया है मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने। यह सबसे पहला इंसान पर एहसान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का। और याद रखें, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नबी पाक के ज़माने में हालत यह थी कि लोग अपने हाथों से तराशीदा बुत वो सामने रखकर तो उनको सजदा किया करते थे। लेकिन जब मेरे नबी आए तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसको सजदा करना है। अब देखें, यह बहुत मुश्किल होता है कि कोई सामने बुत को देख रहा है। ये मेरे बेटे थोड़ा खामोशी इख्तियार फरमाएंगे भाई। बेटे आप नीचे आ जाए, आ जाए नीचे आ जाए, आ जाओ मेरे चांद, आ जाए शाबाश। वो पीछे जो बातें कर, आ जाओ इतने बैठ जाओ। बेटा बात नहीं करनी, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बैठ जाओ, भी सोने हो काके हो, आप भी बैठ जाएं अजीज मेरे। और जरा सुभान अल्लाह फरमाइए ताकि बात को आगे मैं चला सकूं। अजीजा ने गिरामी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब आपने जलवागरी फरमाई थी ना, तो लोग बुतों को सजदा करते थे। मेरे नबी आए तो फरमाया बुत हटा दो, इनको सजदा नहीं करना, अल्लाह को करना है। तो जाहिर सी बात है, जो पहले बुत देख के सजदा करते थे उन्होंने तकाजा किया कि हमने रब को देखना है। फरमाया रब को तो नहीं देख सकते, हाँ कम अज कम मुझे देख लो, तुम्हें रब के जलवे जरूर नजर आ जाएंगे। ये याद रखो। और यही बात है, जब पहले दिन बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको अलिफ बताई जाती है। उसको क्या पता अलिफ क्या है, वो उसकी हकीकत और माहियत को तो नहीं जानता, लेकिन उसके सामने तस्वीर अनार की कर दी जाती है कि तू इस अनार की तरफ देख, तेरे जहन में खुद ब खुद अलिफ आ जाएगी। इसी तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह के बारे में बताया, अब अल्लाह को कौन देखे कौन समझे, कोई देख नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना आप दिखाने के लिए सामने मोहम्मद मुस्तफा की तस्वीर को फरमा दिया है। मेरे अजीज मेरे दोस्त, अब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जलवे हैं वो खुदा के जलवे नजर आते हैं। यही वजह है मेरे नबी ने फरमाया मन रआनी फकद रअल हक, फरमाया जिसने मुझे देखा है उसने हक को देखा है, यानी उसने हक के जलवों को देखा है। इसी वास्ते आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है मेरी मिसल। मेरे नबी की ना कोई मिसल था, न है, न हो सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाए। और अगर इस बात को आप मजीद समझे, जो दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब तक नहीं आए थे तो उस वक्त तक आलम इंसानियत पता किस रंग में थी। जरा गौर करना सारे मेरे भाई, ये मेरे बेटे भी तवज्जो करें जरा। लोग अपने मां बाप को मंडियों में बेचा करते थे। नबी पाक की विलादत हुई, आपका मिलाद हुआ, आप दुनिया में जलवागर हुए, तो आपने आपके बताया कि मां बाप मंडियों में बेचने वाली चीज नहीं है। क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मा मिन वालिदिन बारिन यनजुरु नज़र रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। फरमाया तुम में से जो खुश नसीब बंदा अपने मां बाप के चेहरे को खुशी से देखेगा, अल्लाह उसको भी कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। ये मंडियों में बेचे जाते थे। और मंडियों में क्यों बिकते थे कि जब बूढ़े हो जाते तो लोग इनको बोझ समझा करते थे। आज वो जमाना जहालत की कुछ ना कुछ बदबू दोबारा आ रही है। आप फैसलाबाद में चले जाएं, मुझे नहीं पता हमारे टोबे में ऐसा है या नहीं है, बहरल ये टोबे के अंदर ये ओल्ड हाउस बने हुए हैं। बुजुर्ग जब बूढ़े हो जाते हैं तो मां बाप को वहां जमा करा के आ जाते हैं कि ये हमसे संभाले नहीं जाते। ये जमाना जहालत की रस्म है, वरना याद रखो इस्लाम तो ये कहता है ओल्ड इज गोल्ड। ये मां बाप जितने बूढ़े होते जाते हैं ये उतने ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होते जाते हैं। आप देखें, जिस घर में मां बाप होता है, किसी की मजाल है कोई तुम्हारे घर में बार बार चक्कर लगा के जाए? बैठे नहीं बाबे हुनी, बैठे नहीं बेबे, कोई वार के बखावेगा। तो ये एक ऐसा अल्लाह का अता करदा तोहफा है, जिस घर में हो मुफ्त में उसकी सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम चल रहा है, कोई वहां पर आके अमानत में खयानत नहीं कर सकता। और फिर दूसरी बात, ये जो वालदैन होते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड के तहत कैसे बूढ़े हुए? जब ये बूढ़े हो गए ना, अब इनका तजर्बा जवान हो गया है, तो इनके पास बैठा करो और तजर्बा हासिल किया करो। और यही वजह है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे मां बाप बूढ़े हो जाएं तो फरमाया अपने मां बाप के पास चारपाई बिछाया करो और इनके साथ बातें करके इनको हंसाया करो। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। लेकिन आज हम मां बाप के पास बैठे भी तो मोबाइल हूं जनाब लिया, जितने बुजुर्ग ने ये भी मोबाइलों से लगे रहते हैं, ये तांदनी तानी विंगी है, मैं आपको सही कह रहा हूं। तो इस वास्ते इस मोबाइल ने हमें एक अजीब सी मसरूफियत में डाल दिया है। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए नेट बंद हो जाए तो सारे पूछने किदा हाल होया कि हाँ ठीक हाँ खैर आ। तो मैंने कहा अगर ये मोबाइल के होते आप करें ना तो इसका एक अपना ही लुत्फ होता है। लेकिन हमारा ये इस्लाम कहता है कि बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। अब ना बैठने वाले के पास फुर्सत है और ना ही हमारे बुजुर्ग के पास फुर्सत है, सारे मोबाइल आते लग गए हैं। तो इस वास्ते मोबाइल से निकले थोड़ा सा, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं। जब तक ये मोबाइल नहीं थे ना,
اب کہتے ہیں موبائل سوشل میڈیا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے آپس کے ہمارے تعلقات ہے اور بڑی جلدی رابطہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا جتنا رابطہ تمہارا جلدی ہو جاتا ہے اتنے ہی ہمارے دل دور ہو چکے ہیں, اتنے ہمارے دماغ دور ہو چکے ہیں, اتنے ہمارے رشتے دور ہو چکے ہیں. اور جب یہ موبائل نہیں تھا دل بھی قریب تھے, رشتے بھی قریب تھے اور ہماری باتیں بھی قریب تھیں. آج اس موبائل نے ہمیں آ کے بہت دور پہنچا دیا ہے. اس واسطے جب آپ بیٹھے ماں باپ کے پاس تو فرمایا ان کو ہنسایا بھی کرو, ان سے باتیں بھی کیا کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بلکہ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے, آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا انی اردت ان اغزوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں غزوے پہ جاؤں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا کا والدان, یہ بتاؤ تیرے والدین ہیں؟ تو اس نے کہا نام یا رسول اللہ, میرے ماں باپ تو ہیں. تو میرے نبی پاک نے فرمایا فذهب الیہما, تو اپنے ماں باپ کے پاس چلا جا. کیوں؟ فرمایا تو ان کے پاس جا کے ان کی خدمت کرے گا, فالجنت عند رجلیہما, تیری جنت تیرے ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں کے اندر بھی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنت ڈھونڈنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن اصل جنت ہمارے گھروں میں ہے. ہم اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھتے. ہمیں ضرور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ آپ جلوہ گر ہوئے, آپ نے آ کر بتایا کہ تم نے اپنے والدین کا کیسے ادب اور احترام کرنا ہے. تو یہ رسول کریم علیہ السلام کا احسان ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہہ دوں, یہ جتنے ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, تو یہ جتنے والدین ہیں ان کے لیے بھی کچھ احکام ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے لیے, فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی عزت کیا کرو. یہ ماں اور باپ دونوں ذرا غور سے سماعت کریں, ان کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کیا کریں. اولاد نے تو عزت کرنی ہے, ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اولاد کی احترام کریں, اولاد کی عزت کریں اور ان کو گلی چوک چوراہے میں ذلیل نہ کریں. آج کل کئی سفید داڑیوں والے ہمارے جو بزرگ ہیں نا, بس اوقات زیادہ ہی سختی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ, جان کی امان پاؤں تو کچھ کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کو, بس اوقات محسوس کر جاتے ہیں تو یہ اپنے گھر میں بات کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بسا اوقات یہ بزرگ سختی کرتے ہیں. اپنے منڈے نو گالاں کڈن ڈے ہوندے نے, او چوک دے کھلو کے ذلیل کر دے پے. نہ یہ کام نہیں چلے گا. اگر اس اولاد کو حکم ہے کہ ہمیشہ آپ کی عزت اور احترام کریں, تو ماں باپ کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ بھی اپنی اولاد کو باغی نہ بنائیں, آپ بھی اپنی اولاد کو ذلیل نہ کریں, آپ ان کو اتنا بیگانہ نہ کریں کہ یہ کسی اور کے ہو جائیں, ان کو اپنے اتنا قریب کریں کہ یہ ہمیشہ تمہارے ہی رہیں. آج ہمارے رویوں میں تلخیاں زیادہ ہیں. آج ہمارے جو معاملات ہیں اس کے اندر جذباتیت اور جلد بازی بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کو نکالیے. بہر صورت اولاد کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے, لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر شفقت کریں. بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے, سنا دوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو حضرات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والدین اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں. فرمایا اچھی تربیت سے بہتر تحفہ ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی دے ہی نہیں سکتے. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیا کریں, یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کیا سکھائیں. میرے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا کیا؟ فرمایا حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن. فرمایا ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ, ایک نبی کی اہل بیت کا پیار سکھاؤ, ایک قرآن مجید کی تلاوت کا پیار سکھاؤ. آواز کمزوروں والی, ذرا سبحان اللہ جوانوں والی فرمائی جائے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں, آج ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, تو الائڈ اسکول سسٹم میں بھی پڑھاتے ہیں, ایچیسن میں بھی پڑھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, پنجاب کالج میں پڑھاتے ہیں, اور بڑے بڑے جو ہمارے بیکن ہاؤس ہے وہاں پہ پڑھاتے ہیں. کیا جی یہ وہاں کا نصاب ہے, بچہ پڑھے گا. جو میں نے حدیث سنائی ہے یہ نصاب مدینہ ہے, یہ نصاب مصطفیٰ ہے. آج اپنے بچوں کو ضرورت ہے اس نصاب کی جو میرے نبی تجویز فرما کے گئے تھے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے نبی کا پیار سکھاؤ. میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ ہمارے یہ عابد بھائی اور ہمارے عارف بھائی, ہم ان کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضور کا میلاد کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے والدین بھی یہ حضور کی محفل سجایا کرتے تھے, انہوں نے ان سے سیکھا, اور اب ان کے بچے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے پاس بیٹھے سیکھ رہے ہیں نا, کوئی اٹھ کے پھول پھینک رہا ہے, کوئی پیسے پھینک رہا ہے, تو یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. ہوں اگے پنیری تے ہی بچے نے نا ساڈے, تو اب یہ آگے کریں گے. تو یہ ہوتا ہے طریقہ سکھانا. اب نبی کا پیار یوں تو نہیں آپ سکھا سکتے کہ آپ کہیں گے نبی ساڈے ورگے سن, انہوں نے آ کے کلمہ پڑھایا تے بس سو ٹر گیا, نہیں تے بس کھاتا ختم ہو گیا ہے. نہیں, پیار ایسے سکھاؤ کہ وہ آئے تھے تب تو ہماری عزت ہے,
वो आए थे तब तो हुजूर की, इस उम्मत की इज्जत है, तब तो माँ बाप की इज्जत है, तब तो बेटियों की इज्जत है। उनको बताओ कि ये जो कुछ एहसान है ये मुस्तफा की आमद का सदका हमारे ऊपर एहसान है। उनके दिलों के अंदर खुद ब खुद हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निसाब तजवीज़ फरमाया अपनी उम्मत के लिए, और इस उम्मत को चाहिए कि इस निसाब को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। मेरे भाई, ये दूसरा एहसान था नबी पाक का। पहला कि उम्मत का जो रिश्ता टूटा हुआ था अपने रब से वो दोबारा जोड़ दिया, और दूसरा माँ बाप को इज्जत अता फरमाई। और यहां मैंने तरबियत की दो बातें की जो माँ बाप के लिए भी थी, बल्कि अगली बात भी आपकी खिदमत में करूं। तीसरा रसूल करीम का एहसान हमारे ऊपर क्या है, आप देखें, जब तक मेरे नबी नहीं आए थे ना तो बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरी माएं बहनें जरा गौर से सुने, और आप भी हजरात गौर से समात करें। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी पाक आए, आपने बेटी को रहमत करार दिया। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। मेरे नबी पाक ने यहां तक फरमाया, अब ये सुनिएगा, फरमाया लोगों बेटियों की इज्जत करना। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। नबी पाक को अल्लाह ने 4 मुबारक नूरजादियां अता फरमाई थी, 4 शहजादियां मेरे नबी की। और फिर मैं आपको बताऊं, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नबी पाक ने अपनी बड़ी बेटी और पहली शहजादी, उनका नाम पता क्या रखा था? उनका नाम रखा ज़ैनब। और आपको पता ज़ैनब ये 2 लफ्जों का मजमुआ है, ज़ैन और अब, ये अलग चीजें हैं। और जरा तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं आपको बात समझा रहा हूं। यह सिर्फ मेरे नबी ने नाम नहीं रखा था, यह साथ में पैगाम भी था। तो आप कहेंगे वो कैसे? ज़ैन का मतलब होता है माथे का झूमर, जिन्हों आप अपनी बोले के मत्थे दा टिक्का। ए औरतां अपने मत्थे ते टिक्का लांदियां ने ना, ए मत्थे दा टिक्का ये ज़ैन को कहते हैं। और अब अब्बा, अब्बे के मत्थे का टिक्का। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, समझ आई ना? नबी पाक ने अपनी बड़ी बेटी का नाम रखा कि ये बेटियां दफन करने वाली चीजें नहीं हैं, ये तो अपने बाप के माथे का झूमर हुआ करती हैं। बल्कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की शादी हो जाए और शादी के बाद अल्लाह उसे पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे, फरमाया वो औरत बरकत वाली औरत होती है। मठी सुभान अल्लाह आखी जाए, कंजूसी कर गए हो। वैसे जिस औरत की शादी हो जाए और अल्लाह ताला पहली औलाद उसे बेटी अता कर दे, वो बरकत वाली औरत होती है। मुंडा जम्मे तो लड्डू बन दे हो, धियां जम्मन तो मुंह विंगा क्यों कर दे हो? यकीन करें, मैं जितना मेरा मुताला है या जितना मैंने दीन पढ़ा है अब तक, यकीन कीजिए मैं कसम उठा के कह सकता हूं, एक हदीस मैंने बेटे की फजीलत पर नहीं पढ़ी, जितनी पढ़ी है मैंने बेटियों की फजीलत पर पढ़ी है। यकीन फरमाएं, एक हदीस पाक मैंने बेटे की फजीलत, हां कहीं हो मेरी नजर से ना गुजरी हो अलग बात है, पर मैंने नहीं पढ़ी। हां इतना जरूर पढ़ा है कि अगर ये बेटे नेक बन जाएं, वालदैन के फौत होने के बाद अपने वालदैन के लिए दुआ करते रहें, तो अल्लाह इन बच्चों की दुआ का सवाब कबूल करके इनके मां बाप की बख्शिश करके जन्नत अता फरमा देता है। इसी वास्ते ये खत्म दरूद और दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। मैंने सिर्फ ये फजीलत पढ़ी है, इसके अलावा जितने फजाइल हैं मैंने बेटियों के पढ़े हैं। और मैं आपको अगर आप इजाजत दे तो सुना दूं आप सारे हजरात को, थोड़ा गौर के। ये रसूल करीम का एहसान है कि इस बेटी को जिंदा दफन होने से बचा लिया मेरे नबी ने। बल्कि यहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके से अब ये दाहिया कल्बी नाम आपने सुना होगा, इनकी जो बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर देते थे। यकीन फरमाइए, इन्होंने जब कलमा पढ़ा इतना रोए। नबी पाक ने फरमाया क्या हुआ है? कहता या रसूल अल्लाह कलमा तो पढ़ लिया, पर मुझे आज पता चला है कि बेटियों को कुछ नहीं कहना था। मैंने तो तादाद बताई, बादों ने 40, बादों ने 70, कहा इतनी बेटियां मैंने दफन किया, हुजूर मेरा क्या बनेगा? मेरे नबी बहुत रोए, आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुमने कलमा पढ़ लिया है, मेरे दामन से लिपट गए हो, अल्लाह से माफी मांगो, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं, अल्लाह तुम्हें माफी अता फरमा देगा। और अगला जुमला भी सुनना, यह बात है बड़ी तवज्जो तलब, मैं आहिस्ता कहूंगा, सिर्फ आपको चेक करना है। इस दाहिया कल्बी ने फिर रसूल को और रब को इतना राजी किया, हजरत जिब्राइल अमीन जब नबी पाक की बारगाह में आया करते थे तो हजरत दाहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। समझ आ रही है? ये हैं वो हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु। गिरामी कदर हजरात, जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, हमें यह बात समझनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे को, इधर देखे मेरी तरफ, जिस बंदे को अल्लाह 2 बेटियां दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, वो उनकी तरबियत करके शादी कर दे। मेरे नबी ने ना यूं अपनी 2 उंगलियां उठाई ऐसे, नबी पाक फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ यूं कंधा मिला के खड़ा होगा, बंदा तो बंदा है, बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती है। ये मेरे नबी तरबियत कर रहे हैं। बल्कि मैं अगली रिवायत सुनाऊं, जिनकी बेटियां हैं ना, यकीन करो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें ये रौनकें अता फरमाई हैं।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात सुनिए और गौर से, फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ बंदों को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा और सामने कुछ औरतें यूं ऐसे बाजू फैला के सामने खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी कि हम तुम्हें नहीं जाने देना चाहती। अल्लाह को हर चीज का इल्म है, लेकिन फिर मेरा रब फरमाएगा कि जाओ पूछो ये कौन हैं औरतें जो आज आके सामने आके रुकावट बन गई हैं। सारे दोस्त तवज्जो करना, वो जब पूछने वाला पूछेगा फरिश्ता, तो वो कहेंगी कि ये हमारे मां बाप हैं जिनको जहन्नम का हुक्म दे दिया गया, हम इनकी बेटियां हैं, हम नहीं जाने देगी। या तो हमें भी इनके साथ जहन्नम में भेजा जाए या फिर इनकी बख्शिश की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, मेरे हबीब कहते हैं, अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, आज मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत की इन बेटियों की इज्जत ऐसे करो कि इनकी बात मान के इनके मां बाप को बख्श के जन्नत अता फरमा दी जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? यकीन करें, बेटी जब से पैदा हो जाती है तब से लेकर क़यामत के दिन तक अपने मां बाप की खैर मांगती रहती है, लेकिन फिर भी कई लोगों के चेहरे बड़े टेढ़े हो जाते हैं। और मैं जान की अमान पाऊं तो एक बात कह सकता हूं यहां, और भी ये समझने वाली बात है। आजकल होता यह है, जब बेटे की शादी कर दी जाए ना और बहू हमारे घर आ जाए और वो पहली बेटी पैदा करे, तो सबसे पहले जिसका चेहरा बिगड़ता है, मादरत के साथ बैठ जाए मेरे बेटे, बैठ जाए मेरे चांद, सबसे पहले जिसका चेहरा बिगड़ता है और बड़ी अजीब रिमार्क्स होते हैं, वो होती है सास। वो उस बच्चे की मां होती है। पता की कहती है, कुड़ी जम लई है इन्हें, मुंडा हुंदा चलो को खिलौना ही हो जाता। खुशी करती है, लेकिन नहीं, पहले जाओ जी, मैं कहते ना, सारा रंग च भंग पा चढ़ना। एक पहलू यह है, इसको ज़हन में रखना। जब अपनी बेटी की शादी करती है और वो अगले घर में चली जाए और उथे धी जम पवे, तो फिर जांदे ही इदां जिवें जुमा पढ़ाउणा ना मौलवी हुंदा है, दलीलां देण लग पैंदी आ, कोई नहीं अल्लाह दी रहमत आई आ। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? जरा बात समझ रहे हैं आप मेरी कि नहीं? ओ बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। इस बात को समझो। इसको मैं कहता हूं दो कौमी नजरिया, ये भी दो कौमी नजरिया है। यानी अपनी बेटी के हां बेटी पैदा हो गई है कि हुण दलीलां ने, अल्लाह ने झोली वाली कर छड्डी है, अल्लाह ने रहमत दे छड्डी है। ते जदों तेरी नूह नूं अल्लाह ने धी दित्ती सी, उस वेले की होया सी? मुझे पता था इस पर इतनी ही सुभान अल्लाह बनती है और इन्हीं तुसी आखी है, इंसाफ वाले बंदे हो हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमने अपने रवैये बदले हुए हैं। और यही बात है ना, अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, तवज्जो कीजिएगा, ते पूछो किदां दे बंदे ने, ओ यार बड़ा चंगा साडा जवाई, बहुत चंगा है, सारी तनख्वाह मेरी धी नूं दिंदा, जेल कहंदी है इत्थे ले आउंदा है, माशा असीं बड़े सुखी हां। बल्ले ते जदों अपना मुंडा विआह छड्डदा, नूह आ जांदी है, ते ओ मुंडा कदी तनख्वाह देवे भुल झुल के, ते उस वेले कहंदे ते जादूगरनी आ गई, साडे कोल तो मुंडा ही खो लिया इहने, ये तो तनख्वाह ही ओनू दिंदा है, तो है ही ओदा, जेले दिल करदा है बहिंदा ओदे नाल ते उधर चला जांदा है। अब देखें, बज़ाहिर आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये हमारी ना इंसाफियां हैं, ये हमारी दो नंबरियां हैं। भाई जो बात तुझे अपनी बेटी के लिए पसंद है, वो बहू के लिए क्यों नहीं पसंद है? बोलो ना। तो हमें अपने रवैयों पर भी गौर करना चाहिए। हम जब अपने रवैयों पर गौर करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे। ये नबी पाक का तीसरा एहसान है कि आपने आकर बेटियों को बचाया। लेकिन मैं इन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि आजकल का दौर बड़ा जदीद दौर है और बड़ा इतना कातिल दौर, इतना जालिम दौर, इतना जहरीला दौर मैंने जितनी तारीख पढ़ी है मैंने कभी नहीं पढ़ा। चूंकि इसके अंदर ये मोबाइल एक ऐसी चीज है, यहां होते हुए भी हमें नहीं बैठने देता। मैं ऐसे बंदा, मतलब वहां ताल्लुक राब्ता बन जाता है, बंदा सोच भी नहीं सकता है। मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, बेटियों से गुजारिश करूंगा, कभी कोई ऐसी हरकत मत करना कि तुम्हारे बाप का सर नीचा हो जाए या तुम्हारे भाई का सर नीचा हो जाए। ये इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा, अगर कोई बच्चा या बच्ची ये कह बैठे कि मैनू फलाना पसंद है, मैं ब्याह करना है, तो इस्लाम सिर्फ एक चीज़ की तलकीन करता है कि आप कुफ देखें। कुफ स्टेटस को कहते हैं। आपका और उनका अगर स्टेटस बराबर है ना तो आप शादी कर लें। बरादरी का बराबर होना ज़रूरी नहीं है। ये सारे अल्लाह के बंदे हैं, कौमों में कुछ नहीं रखा, बस स्टेटस जो है आपका वो बराबर होना चाहिए। समझ आए ना? उधर से नाचने वाली हो, इधर से आप हो, तो ये तो नहीं ना जोड़ बनता। मैं ये समझाना चाहिए, इस्लाम ने कुफ स्टेटस रखा है। बरादरी जो भी हो, आपका बच्चा अगर कह दे या बच्ची कह दे तो इस पर नजर सानी जरूर किया करें। पहलों मानते नहीं, कहते मैं तेन वड ही सिटना है, तो बाद जी वो कर लैन कोई ऐसा वैसा हरकत चो कर लैन, फिर कहते इन्हें सानू दसिया ही नहीं, सानू दसता तो असीं कर ही देना सी ना।
یہ منافقتیں ختم کر دو اس معاشرے سے مہربانی. ہمارا اسلام آج کل کے دور کے اندر یقین کرو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. بہرحال یہ کئیوں کو شاید بات اچھی نہ لگتی ہوگی لیکن چونکہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں تو بات تو ہمیں بتانا ہے نا, اس لیے ہم جرت کر کے آپ کو بات بتلا رہے. تو یہ ہمارے اندر سے جو یہ 2 نمبریاں ہیں یہ نکلنی چاہیے. تو میرے ملت کی جتنی میری مائیں بہنیں ہیں ان سب کو چاہیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سہارے چلیں گی, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تیسرا احسان. تھکے نہیں ہیں تو چوتھا احسان بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری سے پہلے, آپ کی آمد سے پہلے, آپ کے میلاد سے پہلے بیویوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. میرے نبی آئے, آپ نے آ کر بیوی کا جو مقام تھا وہ اس کو دیا. یہاں تک ادھر دیکھیے میری طرف, ہوں تو واری آ گئی جی, سنیا جی ذرا تکڑے ہو کے, واری تو ہونی ہے نا جی. اور میں تھوڑا خوش مزاج بندہ ہوں, بات ایسے کرتا ہوں کہ اگلے محسوس بھی نہ کریں اور سمجھ بھی جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق والا ہوں. پہلی بات. دوسری بات, میرے نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو باہر تو بڑی ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے, بڑا حسن اخلاق ہے, گلاب دے پھل ورگا چہرہ تے, بلے بلے کیا بات ہے, حاجی صاحب دی, چوری صاحب دی, کاری صاحب دی, کیا ہی بات ہے, تے گھر آوے تے سلطان راہی بن جاتا ہے. فرمایا یہ سب سے بڑا بد اخلاق بندہ ہے. یہ میرا ایک سادہ انداز ہے, میں سمجھو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں لیکن یہ بڑی دور تک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جاتا ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں میرے بھائی اس بات کو سمجھو کہ اپنے گھر میں بد اخلاقی, گھر میں لڑائی ہے, جھگڑا ہے, فتنہ ہے, فساد ہے اور باہر چل کے بڑے ہنسے ہو. فرمایا بڑا بد اخلاق وہ ہے جو اپنے گھر میں بد اخلاقی کرتا ہے. اگر یہ حرکت ہے تو اس کو دور کیجئے جناب, اپنے گھر میں حسن اخلاق سے رہنا چاہیے. بلکہ میں یہاں پر یہ بھی سنا دوں آپ حضرات کو, لگے ہاتھوں چپ تو کاری گئی ہو, کئی مینوں کوریاں بھی پاؤن لا پے ہو, لیکن کوئی نہیں گل سن لو, ہن کرنی تو میں ہوئی نا. نبی پاک علیہ السلام آپ کے فرامین کو جب پڑھا جائے تو مسئلے حل ہوتے ہیں. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سعید احمد اسد صاحب کے والد صاحب, انہوں نے حقوق زوجین کتاب لکھی, اس کے اندر یہ اقتباس لکھا ہے. فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی نہ بتائیں گندا شوہر کون سا ہوتا ہے. سارے حضرات ذرا غور کیجئے گا, اگر ہمارے اندر یہ حرکات ہو تو نکالنی چاہیے. فرمایا گندا شوہر وہ ہوتا ہے جب شام اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے, بیوی بھی ڈر جائے, بچے بھی ڈر جائیں, تے بیوی بچے نو کہے چھیتی سو جاؤ, جے تہاڈا پے آ گیا تو بڑا ہی کٹنا جے, انہیں جے تسی بولے تو بڑا ہی کٹنا جے ہیں. تو یہ جس کے گھر آنے سے ڈر آ جائے, خوف آ جائے, دہشت و وحشت آ جائے, فرمایا یہ گندا شوہر ہوتا ہے. اور جس کے گھر آنے سے گھر میں انتظار کیا جائے, خوشی داخل ہو جائے, اچھا کھانا پکا ہوا ہو اور بچے کہیں جب تک ابو نہیں آ جاتے ہم ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے, فرمایا کہ جس کا اتنا انتظار کیا جائے وہ اچھا شوہر ہوتا ہے. اب تکڑی میں نے دے دی ہے, تولو اپنے آپ کو, کہاں بیٹھے ہو. سلطان باہو فرماتے ہیں نہ میں تولا تے نہ میں ماشا تے نہ میں پوری رتی ہوں ہیں. ہوں تو رتیاں تو بھی گل اگے ٹپ گئی ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جو ہمارے چودھری عابد صاحب نے محفل کی ہے اس کا پیغام لے کے جاؤ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی آمد کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے نبی نے بتایا ہے ہم نے اپنے گھروں میں کیسے رہنا ہے. میرے دوست, ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے اور بالخصوص اپنے گھر والوں کے ساتھ. بلکہ اگر آپ توجہ رکھیں تو ایک بات اور سناؤں آپ حضرات کو, سبحان اللہ فرمائے نا سارے حضرات, پھر بات سناتا ہوں. ادھر دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اپنے کاشانہ اقدس یعنی گھر مبارک میں. آپ نے آواز لگائی حضرت اما عائشہ صدیقہ کو, عائشہ جی آقا کہاں ہو, صحن میں, کیا کر رہی ہو, پانی پی رہی ہوں. غور سے سنیں سارے حضرات. فرمایا عائشہ جتنا پانی پیا ہے بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا. آواز کمزوروں والی آ گئی ہے, سنیں ذرا حقیقت کیا ہے. ہمارا دین کچھ اور تربیت کرتا ہے, ہم نے اپنے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے, حضرت اما عائشہ پاک نے حکم اقدس پایا, کٹورا شریف حضور کی خدمت میں پیش کیا, وہ جو پیالہ تھا پانی کا, اور ایک بات کہی, ذرا غور سے سنیے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تو بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں محمد آیا ہوں. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں. اور آگے دل جوئی کیسے فرمائی, اللہ اکبر. میرے نبی نے پیالہ پکڑ کے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا, ہم وہیں سے منہ لگا کے پانی پئیں گے. آپ اتنی عزت کر کے گھر میں دیکھیں, انشاءاللہ تیری عزت بنی رہے گی. تے جدو دبکے تو گاڑاں تو تہاڈا ٹبر ہی اداں دا تے پلانا ہے تے ٹمکانا ہے, تو پھر کادیاں عزتاں بننیاں نے یار. اسلام ہماری تربیت کرتا ہے
لیکن ہمیں کوئی سنائے بھی تو صحیح نا, اور اگر کوئی سنائے تو پھر کوئی عمل بھی تو کرے نا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات. بلکہ اس سے بھی اگلی بات اگر آپ توجہ کریں تو سناؤں آپ کی خدمت کے اندر. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ اچھی بیوی, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ذرا غور سے سنیں, اب انہیں حکم ہے کہ وہ توجہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی نشانی, آقا کریم فرماتی ہیں کہ جب اس کا شوہر گھر آئے تو وہ اپنے شوہر کا اچھا استقبال کرے. فرمایا یہ اچھی بیوی ہوتی ہے. اچھے استقبال میں کیا ہے؟ فرمایا اگر اسے پسند ہے کوئی کپڑے تو اس کے لیے وہ کپڑے پہنے, اور اگر اسے صفائی پسند ہے تو صفائی کرے. اگر اسے یہ پسند ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا بنائے, اور آتے ہی سلام کہہ کر اسے بٹھائے, پانی پلائے. یہ استقبال ہے. تو بیوی اچھی وہ ہے جو اپنے شوہر کا استقبال کرے. میرے نبی فرما رہے ہیں, اور اس میں کیا چیزیں تھی وہ بھی عرض کی ہیں. اور دوسری بات, یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے بندہ گھر وڑ دیں جناب علی اور شروع ہو جائے تیری ماں نے آ کے تیریاں بہناں نے ماں تک پھس گئیاں تو نیانے تیرے, اے کیڑی گل ہوئی. یہ کوئی انداز نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے جلتا مرتا سڑتا یہ آیا ہے سارا دن. یہ گھر اس کے سکون کی جگہ ہے, اور تم نے آتے ہی کیا سامنے سے طوفان بپا کر دیا. بعض عورتوں کو بھی یہ بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر کیا کر رہی ہیں. اس واسطے ان عورتوں کو دھیان دینا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, میرے نبی نے فرمایا اسی حدیث میں ہے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے, فرمایا کہ جب اس کا شوہر کوئی جائز کام کہے تو مان جائے. یہ اچھی بیوی ہوتی ہے. آج کل بہت ضد ہوتی ہے, شوہر صرف یہ کہہ دینا کہ فلانے گھر نہیں جانا, کہتے میں تو جانا ہی جانا. تو ہندا کون ہے روکنے والا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کے ساتھ مقابلہ کرو گی. ان عورتوں کو احساس ہی نہیں کہ یہ شوہر تیرے لیے کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, سنیے حدیث سناتا ہوں. میرے نبی جلوہ گر تھے, ایک عورت آئی, اس نے میرے نبی سے کچھ مسائل دریافت کیے. نبی پاک نے جواب دیے. جب وہ جانے لگی تو میرے نبی نے کہا بی بی شادی شدہ ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ توجہ میری طرف. انہوں نے جا کے ہاں ٹھیک ہی, بے رخی والا انداز. میرے نبی نے فرمایا عورت خبردار ایسا نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا تیرے لیے تیرا شوہر جنت بھی ہے, تیرے لیے تیرا شوہر جہنم بھی ہے. آج ہمیں تو بڑا سنایا جاتا ہے, اور یہ ہے بھی سچ کہ ماں دے قدماں جنت آ. میں کہا ساڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں چ, ساڈی ماں دی جنت ساڈے ابے دے قدماں چ ہے. لو میں تہاڈی گل کیتی تسی سبحان اللہ ہی کہنو گئے ہو یار, بولو تے صحیح نا. اس بات کو سمجھ, ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں تمہاری جنت تمہارے شوہر کے قدموں میں ہے. یہ شوہر تمہیں مقابلے کے لیے نہیں دیا گیا کہ ہر کم جتنا مقابلہ ہی کر آڈا ہی لاؤنا ہے. نہیں, اس کی بات مانو, جہاں کھڑا کر دے کھڑی ہو جاؤ. اللہ اللہ خیر اللہ. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ ان کو ذلیل نہ کیا کریں, ورنہ تیار ہو جاؤ تمہاری بیٹیوں کو بھی کوئی ذلیل کرے گا. پھر تسی کہنا معاشرہ گندا ہو گیا, لوکی گندے ہو گئے, تیاں دی قدر نہیں کر دے. تو بڑے پھول چڑھاوندا سی. اپنے کرتوتوں پر تو ہم غور نہیں نہ کرتے. میرا خیال ہے اوکھی تقریر شروع کر بیٹھا تواڈے سامنے. صحیح ہے عابد بھائی, یہ اصلاح معاشرہ ہے اور یہ رسول اللہ کے احسان ہے. اگر میرے نبی نہ آتے تو یہ تو معاشرہ بدل ہی نہیں سکتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے, تیسری نشانی, کہ جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے, فرمایا گھر کی بھی حفاظت کرے, مال و دولت کی بھی حفاظت کرے, اور عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ اچھی بیوی کی. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا جو عورت اللہ رسول کو مانے, اس کے بعد 5 نمازیں پڑھے, پھر روزے رکھے, اور پھر شوہر کی اطاعت کرے, 4 چیزیں. فرمایا قیامت والے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو کے جنت میں چلی جائے. یہ میرے نبی فرما. یہ چوتھا احسان بتا رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے کے اندر اس عورت کو کیا مقام دیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, رسول کریم علیہ السلام کا 5واں احسان ہمارے اوپر کیا ہے. نبی پاک کی آمد سے پہلے قسم خدا کی قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے, جو لوگ گناہ کرتے تھے نا ان کے چہرے پر لکھ دیا جاتا تھا. جو قومیں گناہ کرتی تھی اجتماعی طور پر, اللہ فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے ان کو باندر بنا دیا تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وجعل منہم القردۃ والخنازیر, ہم نے کئیوں کو باندر بنا دیا, کئیوں کو خنزیر بنا دیا. وجہ گناہ کرتے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے. غور سے سنیں سارے حضرات,
لیکن جب میرے نبی آئے آپ نے سر سجدے میں رکھا. یہ آج ایسے نہیں میلاد کی محفلیں آپ سجا رہے اور حضور کے نام پہ پیسے لٹا رہے, نبی کے نام پر لنگر کھلا رہے اور اتنے رات گئے آپ جاگ رہے ہیں. یہ میرے نبی کا احسان ہے. آتے ہی کہا یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. کیا مطلب تھا؟ فرمایا پہلے گناہ کرتے تھے, دروازوں پر لکھا جاتا تھا, پر میری امت ہے پردے ڈال دے, ان کے چہرے سلامت رکھ دے, ان کے شہر سلامت رکھ دے. آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں سمر صاحب میلاد کون کرے؟ میں نے کہا جس کا چہرہ سلامت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے وہ میلاد کر لے, جس کا گھر سلامت ہے وہ میلاد کر لے, اور جس کے ماں باپ کو عزت مل گئی وہ حضور کا میلاد کر لے نا. نہیں وہ نیکسٹ آپ کو سنائیں گے پلیز. میں کہنا جی ضرور سناواں گا, میں سناواں گا. اج مینوں موضوع سنانا دے یار انشاءاللہ. وہ جب نیکسٹ محفل ہوگی نا جی تو میں اپنے بھرا دی خواہش پوری کراں گا. ہور دس یار ذرا سبحان اللہ. یہ بڑا پیار والا جی ہے ساڈا, تے ذرا سبحان اللہ فرمایا جے. کو بات سمجھ آئی ہے میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست؟ ہم جو آج نبی پاک کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور اتنا روح پرور انتظام الحمدللہ حضور کی آمد کا صدقہ, تو یہ اسی لیے ہے, یہ رسول کریم کا ہمارے اوپر احسان ہے. وہ آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا باری تعالیٰ ان کے چہرے سلامت رہیں, گناہوں پہ پردے پڑے رہیں, ان کے شہر سلامت رہیں, ان کے گھر سلامت رہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کون کرے؟ تو میں نے کہا جس کے اوپر حضور کا یہ احسان ہے وہ حضور کا میلاد کرے نا, وہ نبی پاک کی آمد پر رب کا شکریہ ادا کرے. اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک کا میلاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں بالخصوص بھائی عابد صاحب, عارف صاحب اور بالعموم جتنے آپ بیٹھے ہیں میں سب کو بات سناتا ہوں. کتاب کا نام ہے سبل الہدا والرشاد. یہ کوئی آج کل پرسوں کا محدث اور مولوی نہیں, جمعرات والے دن ختم پڑھنے والے کا. میں نے یہ محدث کا حوالہ دیا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک بندے کو نبی پاک کی زیارت ہوئی تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کی امت میں جیسے جیسے دن دہاڑے گزر رہے ہیں تو یہ آپ کے میلاد منانے میں بڑا جوش و خروش لا رہے ہیں اپنے اندر, اور یہ جلوس اور لنگر اور لائٹنگ اور یہ بہت کچھ کرتے ہیں. میرے بچے تو یہ میرا بچہ آ جائیں میرے چاند آ جائیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ کی امت یہ جو اتنا آپ کے لیے خرچہ کرنا شروع ہو گئی اور جلوس اور یہ لنگر اور یہ سب کچھ, یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ بھی خوش ہوتے ہیں یا نہیں خوش ہوتے ہیں؟ یہ ذرا سارے حضرات غور فرمائیں, بالخصوص بانیان محفل. اس کا جواب پتہ کیا دیا؟ پڑھوں گا عربی اور ترجمہ تو اڈی بولی کریں گے تاکہ سواد آ جائے. آ جائیں چھوٹے بچوں, اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ پوچھتے ہو کہ جو میرا میلاد مناتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے میں اس سے خوش ہوں یا نہیں؟ سنو, فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی. فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے ہی جمن تے راضی ہاں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. چلو دوبارہ سنا دیتے ہیں. من فرح بنا فرحنا بہی. فرمایا یہ پوچھتے ہو کہ جو میلاد کرتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے میں خوش ہوں یا نہیں؟ فرمایا جو ہمارے پیدا ہونے کی خوشی کرتا ہے ہم بھی اسی کے پیدا ہونے پہ خوش ہو جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو یہ میلاد کرنا تو سمجھو کہ آپ نے نبی کو خوش کر دیا ہے میرے دوست میرے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد نہ ہوتی اس جہاں میں کچھ بھی نہ ہوتا. یہ رسول کریم کا احسان ہے جو آپ نے ہمارے اوپر کیا. اور رسول کریم علیہ السلام کا اگر جاگے تو 7واں احسان بھی بیان کر دوں کیا ہے رسول پاک کا. ادھر دیکھیے, رسول کریم علیہ السلام کا 7واں احسان یہ ہے کہ جو ہمیں دین دیا وہ دین بڑا سہل ہے اور بڑا آسان ہے. آج ٹی ویوں پر بیٹھنے والے لفافہ اینکر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ دین بہت مشکل ہے. میں نے کہا ڈرامے باز ہو, تم عمل نہیں کرنا چاہتے. اگر عمل کرنا ہو تو اس کے لیے مسئلہ تو موجود ہے. کیوں؟ کہاں ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الدین یسرن. فرمایا میرا دین بڑا ہی آسان ہے. جب نبی پاک فرما رہے میرا دین آسان ہے, بتا اس اینکر کی بات مانوں یا حضور کی بات مانوں؟ تو حضور کی بات ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میرا دین آسان ہے. اب عمل کرنے والے نویں ڈیزائنہ تے عمل کرنے تے پھر انہوں نے تو مشکل ہونا ہی ہے نا. اور ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, ہم نے ہندوستان چھوڑا ہے پر ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی ہیں. بہت ساری رسمیں ہمارے اندر ہیں. شادی بیاہ تے دیکھو,
ਆ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਢੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, तो ये की है सारा कुछ, सब कुछ ये हिंदुआना रस्में हैं। तवज्जो है ना हजरात, ये सब एक अजीब रस्में हैं। और फिर बाकी छड्डो आ मकान बना के उत्ते हांडियां मूदियां मारियां होंदियां जे, नवा ट्रैक्टर लैके सामने पौले लटकाए होंदे जे, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। ये हमने वजह की है जी, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਪੌਲਾ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦਾ ਮਾਲਿਕ है तो खुदा दिया बंदिया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम मेरी बात को? हिंदुओं का मुल्क छोड़ा है पर हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी, जबकि हमें हुक्म रस्मों पर अमल करने का नहीं, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने का हमें हुक्म है। लेकिन बात जो अर्ज कर रहा हूं इस बात को समझिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो बड़ा जाहिर और बाहिर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन में आसानी क्या है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, 7वां एहसान सुना रहा हूं। नबी पाक के जमाने से पहले जितनी उम्मतें आई हैं वो सारी की सारी एक जगह नमाज पढ़ सकते थे, उसके अलावा जमीन अल्लाह की थी पर वो किसी जगह पे नमाज पढ़ सकते नहीं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, जहां जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही रहता है वो वहां पर मुसल्ला बिछा के रब को सजदा करके रब की इबादत फरमा सकता है। ये रसूल पाक की वजह से हमारे ऊपर एहसान हुआ है। और फिर अगली बात, पहली उम्मतों में यह था कि जब पानी नहीं है तो उसके बाद उनके पाक होने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन जब उम्मत मुस्तफा की बारी आई तो इस उम्मत के लिए तयम्मुम का तरीका जारी कर दिया गया कि अगर तुम्हें पानी नहीं मिला, बहुत तलाश किया है, पानी नहीं मिला, सिर्फ अपने घर में नहीं, ये अपने पूरे मोहल्ले और अपने इर्द गिर्द के घरों को देखना पड़ता है। एक खास मिकदार है, बाद उन्हें 1 मील तक लिखा है, आपको पानी न मिले तो फरमाया तुम मिट्टी के साथ तयम्मुम करके तुम नमाज पढ़ लो, अगरचे गुस्ल फर्ज हो वो भी हो जाएगा और तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी। ये हुजूर का सदका हमारे ऊपर एहसान हुआ है। और फिर अगला एहसान, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहले जितनी उम्मतें थी, जब उनका कपड़ा नापाक हो जाता था तो वो कभी पाक नहीं होता था, बस खलास खत्म। लेकिन जब हुजूर की उम्मत की बारी आई तो अल्लाह ने आसानी कैसे की, हुजूर का सदका, फरमाया जितनी मर्तबा मर्जी नापाक हो जाए ये धोते जाएं, हम पाक करते चले जाएंगे। ये नबी पाक का सदका है। और आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहले जितनी उम्मतें थी उनके लिए मसाइल में सख्त शराइत थी, नबी पाक की उम्मत के लिए कोई नहीं। रोजे हमारे लिए हैं, लेकिन फरमाया अगर कोई बीमार या मुसाफिर है तो वो रोजा ना रखे, आसानी आ गई है। समझ आ रही है? और फिर अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरी उम्मत जब सफर पे चली जाए तो फरमाया 4 रकातों वाली नमाज में 2 रकातें कर दे, आसानी आ गई है। समझ रहे हैं ना आप हज़रात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस उम्मत पर जो एहसान हुआ है, आप देखें नमाजें तो 50 थी, कितनी थी तो हम कितनी पढ़ते हैं? 5, और 5 पर भी पाबंदी हो जाए तो सुभान अल्लाह, फरमाया मेरी उम्मत पढ़ेगी 5, हम सवाब 50 का अता फरमा देंगे। ये हुजूर का सदका उम्मत मुस्तफ़ा पर एहसान किया गया। और फिर आज देखें हमारे ये प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और हमारे ये तो आलिम भी बन रहे हैं, हमारे उमर साहब ये भी आलिम बन रहे हैं, उमर नवीद भाई, और हमारे ये नौमान साहब शफीक साहब ये भी आलिम बन रहे हैं, हमारे गांव के बहुत सारे, और ये छोटे छोटे बच्चों को आप देखें ये सारे हाफिज बन रहे हैं। समझ आई ना? तो आप देखें ये कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, छोटे छोटे बच्चे कुरान हिफ्ज करके बैठे आलिम बन रहे। ये क्या है? सब कुछ ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम का एहसान है अपनी उम्मत पर। और मैं आपको बताऊं और जिम्मेदारी से, पहली उम्मतों में कोई बंदा सिवाय नबी के उस नबी की किताब याद नहीं कर सकता था, लेकिन जब मेरे हुजूर की उम्मत की बारी आई तो जो बच्चा चाहे कुरान मजीद याद कर सकता है और हिफ्ज कर सकता है। यह रसूल करीम अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर एहसान है कि हम कुरान याद करके फिरते हैं। हमारे पास पिछली दफ़ा जब मैंने ऐलान किया था महफिल में, उस वक्त हमारे पास 9 बच्चे थे और आज कितने हो गए कारी साहब? 19 बच्चे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा फैज़ान रमज़ान के अंदर ये आप ही के बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। और याद रखिए, बस वो कहा तो मौली बन के खाऊगा कितों, मैं कहा इन्ना खाएगा तो आप ही टेंशन ले जाएगा, ये खांदा कितों पे आई ना, आप परेशान। मैं आपको सही कह रहा हूँ। अब देखा मेरा भरा बोले भैन ये कहना कि मौली भुखा मर जाएगा, मेरे को लिखाना चाहो मैं लिख के देने तैयार हाँ, भुखा नहीं जे मरदा, ज्यादा खा के मर जाए तो वक्री गल है। देखिए इदां दियां गल्लां दे बड़े राजी होंदे ने। ये सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं वो क्या है। बाबा जी ना खादिम हुसैन रिजवी साहब सणना जी, अब बाबा रिजवी वो एक गल करदा हुंदा सी, वो कहंदा जिहड़ा मालक है ना, मालक वो अपने नौकर दी कंड नहीं जे लगन दिंदा।
اور واقعی ایسا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ کا کچھ ہو جائے, بندہ مخلص ہے اپنے دین کے ساتھ, اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے بارے میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں, آپ بڑے ڈرامے ہوں جے کی ہے جی 3 دنوں بعد ختم, اتاری صاحب پھر وہاں بیٹھے ہوئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں, یہ زمانے کی ہوائیں ہوتی ہیں. وہ تو سکے پتے ہوں جڑے ڈگ پیندے, جنہاں دا تعلق درخت دے نال ہوندا, نیری نہیں آوے تو کچھ نہیں ہوندا یار. تو اس واسطے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جب اتنا بڑا فریضہ ہے, آپ دیکھیں انٹرنیشنل سطح پہ ہمارا کام ہے پوری دنیا میں الحمدللہ. میں تو یقین کرے گھر کے لیے بہت مشکل سے ٹائم نکالتا ہوں, آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں. اے میرے والد صاحب بھائی جان بیٹھے نے, پوچھ لو 8 دن تک میری ملاقات نہیں ہوتی, 8 دن تک. اے میرے بچے بیٹھے نے دوے دن اپنی ماں نال لڑ پے, پاپا نہ تو ملا دے. ہاں مطلب یہ کہ یہ میرا ایک سفر ایسا ہے, اندرون ملک بیرون ملک جانا ہے, میں نے کام کرنا ہے. تو جب کام کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے رکاوٹ تو لوگ کھڑی کریں گے نا, پر یہ تو نبی کی سنت ہے, رکاوٹ کھڑی کرنے والا ختم ہو جاتا ہے, محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا ہمیشہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. انشاءاللہ یہ بچے پڑھیں گے, یہ آگے مفتی بنیں گے, عالم بنیں گے, اور ہم انشاءاللہ اپنی نگرانی میں ان کو پڑھائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے ہم پورے ملک میں جاتے ہیں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں آپ کے بچے بھی اسی طرح جائیں گے. آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں. اور میں عابد بھائی سے بھی اور عارف بھائی سے بھی گزار, آپ بھی ایک بچہ ضرور آپ دین کو دیجئے. بہت دے دیا جی, بلے ماشاءاللہ. لو جی 100/100 نمبر دونوں ہی پھر ساڈے بچے آ گئے ہیں. بس ٹھیک ہے, اے تواڈے کول امانتاں دین دیاں لینیاں سن تے تسی تے پہلوں ہی دے چھڑیاں نے. میری دعا ہے اللہ یہ امانتاں سلامت رکھے اور انہاں نو دین دا عالم بنائے, حافظ بنائے, قاری بنائے, مفتی بنائے. چلو انہاں تو محفل کیتی ہے نا, تو کوئی دے چھڑیا, ہن تساں کی دیو گے؟ آپ بھی اپنا ایک بچہ دین کو دے دیجئے. آپ اپنے بچے کو دنیا پڑھائیں, جنہ دنیا زیادہ پڑھتا جائے گا تواڈے کول تسی اودے کول اوناں ہی ڈرو گے بھی بہتا ہی پڑھ گیا ہے. صحیح بات ہے, جڑا بندہ بہتا پڑھ جائے نا ایم ہی اودی ہاں جھاں ملاونی پیندی ہے بھی بہتا ہی پڑھ گیا ہے تے سارے کام انہیں کہنا نا اعتبار والے دن ہی کرنے ہیں. جی جی. اور جب آپ اپنے بچے کو دین پڑھائیں گے, وہ جتنا دین پڑھتا جائے گا اتنا تم سے ڈرتا جائے گا اور اتنا آپ کی عزت کرتا جائے گا. کیا میں امید کروں کہ ہم سب اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں گے. جنہاں دا بیاہ نہیں ہویا تسی بھی تے نیت کر لو نا. ہو جاؤ گا یار, کی ہو گیا, نیت تو کر لو نا یارا. اللہ خیر رکھے گا. ضرور دین کی طرف اپنے آپ کو راغب فرمائیے, خیر ہو جائے گی, برکت. میں بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی چودھری عابد حسین صاحب کا, چودھری عارف حسین صاحب. اچھا او نعت یار کمال ہے بھائی, نعت بھی کھولی یارو, جدہ نعت خانہ واری کھول دا نا میکو پھر سنائیے انہوں نعت بھی ہیں. میں کبھی کبھار میرا ذوق ہے, میں پڑھ لیتا ہوں, تو چلو آج میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ذرا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہ نصیر الدین گوڑوی کا لکھا ہوا کلام. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, اور کہشتیاں اپنی جی کہشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے ہیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے ہیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا, سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں, لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں.
اور شاہ صاحب نے کیا خوبصورت شعر لکھا. آپ نے جب یہ نعت لکھی نا تو مدینے میں تھے, تو حضور کا جہاں چہرہ سامنے آتا ہے نا, جالیاں وہاں نہیں جاتے تھے, چھپ چھپ کے رہتے تھے. تو ایک بندہ کہتا ہے سامنے کیوں نہیں جاندے؟ تو آپ نے وہاں پر اس پہ جواب میں لکھا, کہتے ہیں شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں, ہر شہر میں آئے ہوئے ہیں. مل کے کہہ لو اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور شعر سنیے کیا خوبصورت شعر لکھا. حضرت ابو بکر عمر کا نام سن کر نا کئیوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے, اپنی بولی کے اندر منہ بھی پھٹے منہ بن جاتا ہے. شاہ صاحب ان کے لیے پیغام لکھ رہے ہیں, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, نام آتے ہی جی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, ارے کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں, کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں. اور اس نعت کے بہت شعر ہیں پر آخری سنا رہا ہوں, میں نے آگے چل کے گوجرے بھی حاضری پیش کرنی ہے, اس لیے آخری شعر سنا رہا ہوں. شاہ صاحب کہتے ہیں قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال کا پلڑا کیسے بھاری ہوگا, اور کیا فرماتے ہیں, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, کیوں نہ پلڑا جی کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اب تو میزان پہ, اب تو میزان پہ سرکار بھی, ہاں سرکار بھی, ہاں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. مل کے کہہ لو اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائیں انوار بنائے